یومئذ تحدث اخبارہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے پڑھی، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں گے تو سرکار کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کتنی برکت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس جیسا عمل کرے گا نا، قیامت کے روز اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو میرے آقا بھی قرآن پڑھتے تھے، کیا خیال ہے؟ اور ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ آقا کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے لگاتے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آقا کریم نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ آپ ہمیں بھی بتائیں کہ اس کی خبریں کیا ہوں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے ہوں گے۔ وہ کہے گی زمین، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، اور یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے، زمین سے محتاط رہے۔ کہاں کسی کو دھوکہ دے رہے ہو؟ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول کم ڈال کے دھوکہ دے رہے ہو، کل کو وہی جگہ کہے گی یہ مجھ پہ کھڑا ہو کے کم ناپا کرتا تھا، ہائے ہائے۔ کم تول کے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے جب اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ زمین بولے گی۔ کیسے بولے گی؟ ہاں، آج بنتا ہے معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر حاجی صاحب ہوں گے، ذرا غور کریں، کوئی عیب میرا باہر کھل جائے، میں کیا کہوں گا؟ میں اس سے پہلے غرق ہو جاتا تو اچھا تھا کہ میرا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور جب قیامت کے روز ایسا ہوگا، کافر پتہ کیا کہے گا؟ کافر اتنا شرمندہ ہوگا، اتنا شرمندہ ہوگا، کہے گا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، حالانکہ جہنم کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اور مسلمان کی کیا حالت ہوگی یار، جو ادھر مسلمان ہوگا، کلمہ گو ہوگا، سارے عمل لوگوں کے سامنے ظاہری عمل اچھے کرتا ہوگا، لیکن دھوکہ بھی دیتا ہوگا، فراڈ بھی کرتا ہوگا، دودھ میں پانی بھی ملا کے جو ہے وہ خالص کہہ کر بیچتا ہوگا، اور جناب باقی تاش کے پتے چل رہے ہیں، جناب جوئے کے جناب بازیاں چل رہی ہیں۔ قیامت کے روز کیا کرے گا؟ اے میرے بھائی، رب کی طرف آنا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تم کیا سمجھتے ہو صرف زبان ہی گواہی دے گی؟ یہ صرف زمین گواہی دے گی؟ نا نا، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تیرا ہاتھ بھی گواہی دے گا۔ اے بچوں، اے بڑوں، اے نوجوانوں، اے عمر رسیدہ، سن لو، ان ہاتھوں نے جو کیا ہے دنیا میں یہ نہیں بولتے جدھر مرضی اس کو لے جاؤ، اس کے ساتھ چوری کرو گے تو یہ چوری کر لے گا، اس کے ساتھ قرآن اٹھاؤ گے تو یہ قرآن اٹھا لے گا، ہاں جی، اس کے ساتھ کسی گرتے ہوئے کو سہارا دو گے تو وہ سہارا دے دے گا، کسی کو دھکا دو گے تو اس سے دھکا بھی دھکا دے دے گا۔ قیامت کے روز یہ بولے گا، یہ ہاتھ بولے گا، یہ کہے گا اس نے میرے ہاتھ سے، اس نے میرے ساتھ کسی کو دھکا مارا تھا، کسی کو پتھر مارا تھا، کسی کی لاٹھی چھین لی تھی، اور کسی کو مطلب اس نے گرتے ہوئے کو بچایا تھا۔ ہائے ہائے، کہ یہ ہاتھ کہے گا میرے ساتھ اس نے فلاں کو قتل کیا تھا۔ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ پیچھے یہ ایک نوجوان کا واقعہ گزرا، نوجوان صبح لوگوں نے دیکھا قتل ہوا پڑا ہے، چھان بین پر پتہ چلا کہ قاتل جو تھا نا اس کی تدفین میں بھی شامل ہے، اس کی تدفین میں شامل ہے، بھاگ بھاگ کے آگے آگے بڑھ بڑھ کے کام بھی کر رہا ہے، تدفین بھی اس کی کروائی ہے، تمبو کناتیں بھی لگائی ہیں، کھانا بھی کھلایا، سارے کام کیے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ یار تھا، اس نے مار دیا ہے۔ ہائے ہائے، کیا ہے یار،
قیامت کے روز یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ اے اللہ ہم سے یہ بندہ یہ کام کیا کرتا تھا، اس وقت بتاؤ ذرا، اس وقت بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اور اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ دیکھ لو، علماء فرما رہے ہیں دنیا میں بھی سزا پائے گا، دنیا میں سزا پوری نہ ہوئی تو قبر میں پائے گا، قبر میں جب پوری نہیں ہوگی تو پھر آگے پائے گا۔ 3 سٹیپ ہیں، دنیا، قبر اور آخرت۔ کچھ لوگ ہوں گے دنیا میں ہی بھگت جائیں گے، گناہ کیے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب اس پہ کوئی بیماری مسلط کر دے گا، اس پہ کوئی ایسا مطلب کہ چیز مسلط ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کے مطلب وہ مر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے یہ بیماری بھی ایک نعمت ہوتی ہے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، اللہ جس حال میں تو رکھے۔ یا بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر وہ گناہ گار نہیں ہوتا اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور پھر جب قبر میں جاتا ہے نا تو پھر قبر میں اس کو فرشتے اس پہ مسلط ہوتے ہیں، ہاں بھائی کتنا کھاتا اس کا باقی ہے، یا اللہ اتنی نیکیاں کم ہیں، اتنے گناہ زیادہ ہیں، ذرا انہوں پھینٹی چڑھو نا ذرا، ہاں نا جی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قبر میں ہی اس کا کھاتا صاف ہو جائے، اور اگر ڈاڈا ہی کوئی ظالم ہویا جس نے مسجد میں آنے سے کسی کو روکا ہوگا، کسی نے رستہ روکا ہوگا، کسی کا جناب والا وہ پلاٹ دبا کے بیٹھ گیا ہوگا اور وہ پیچھے آہیں بھر رہا ہے، غریب مسکین آدمی، اور کہہ رہا ہے تیرا بیڑا گھر کو تو نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، تیرا بیڑا گھر کو میری چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، میرا ایک پلاٹ تھا، مجھے امید تھی کہ بیچ کے بچیوں کی شادی کر دوں گی یا جو بھی معاملہ ہوگا، لیکن تو نے اس پہ قبضہ کر لیا، چند دن کی تو تمہاری جائیداد ہے، ابھی دیکھو ابھی کوئی زلزلہ آئے گا، اللہ تمہیں ہلائے گا اور تو زمین کے نیچے ہوگا، مٹی تمہارے اوپر ہوگی، اور پھر قیامت کے روز جو ہوگا، اللہ اکبر، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس نے ایک بالشت کسی کی زمین دبائی ہوگی، قیامت کے روز 7 زمینوں کی مٹی نکال کے اس کا ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں نیک اعمال کرنا نصیب فرمائے۔